ڈوگر صاحب تھے, چیف ویپ صاحب, ہم لوگ اسپیکر صاحب سے ملے اور ہم نے پروڈکشن آرڈر کی اپلیکیشن ان کو دی کہ ان کو یہاں پہ طلب کر کے پروڈیوس کیا جائے. اس کی پنجاب حکومت نے, مریم نواز کی فارم 47 کی حکومت نے اس کی دھجیاں اڑا دی. کیا یہ پارلیمنٹری پریکٹسز ہیں ملک میں؟ کیا یہ چہرہ یہ دکھانا چاہتے ہیں؟ اس کو ہم لوگ شدید الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں. اور یہ بھی یہ حکومت یاد رکھے, یہ پہیہ بہت جلدی گھومتا ہے, اور ان حالات میں تو یہ پہیہ جتنا جلدی گھومے گا آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. وقت کے فرعون جو ہے وہ تتر بتر ہو جاتی ہیں, ہم نے دیکھے ہیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں آپ کے توسط سے کہ جو یہاں پہ اہلکاران اس انلیجٹمیٹ فارم 47 حکومت کے پرزے اور ان کے آلہ بنے ہوئے ہیں, وہ یاد رکھیں ان کے نام ہمارے پاس ہیں اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی ضرور ہوگی. اور یہ میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے فرعون یہ منتیں کر رہے ہوتے ہیں, یہ وقت کے فرعون بعد میں منتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں, یہ قدرت کا نظام ہے. میں یہاں پہ یہ بھی کہوں کہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے نوجوان خواتین اور ہمارے بچوں کو, ہمارے ٹیم ممبرز کو, ان کو اٹھا کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز اس میں ملوث ہیں. فائر وال کو پاکستان میں ٹیسٹ کیا گیا ہے. یہ آزادی صحافت, یہ آپ سارے ساتھیوں کے لیے, خواتین و حضرات, یہ آپ کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے. اور دوسری اہم بات, ہمارے سوشل میڈیا کے ان ساتھیوں پہ جن پہ تشدد کیا گیا, ان کو کیسز میں مبتلا کیا گیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے پاکستان کے بارے میں بات کی ہے. کل رات کو رؤوف حسن صاحب کو ڈیالہ جیل شفٹ کیا گیا. ہمارے باقی ساتھی جو پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے جو وہاں پہ امپلائیز ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں, ان کو ڈیالہ جیل میں شفٹ کیا گیا. ان کی کیا قصور ہے کہ وہ تحریک انصاف کے آفس میں کام کرتے ہیں؟ اور تحریک انصاف کے آفس کا جس وجہ سے اس کو بند کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہاں پہ فائر ایکسٹنگوشرز نہیں ہے, وہاں پہ فائر کا نظام نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں جائیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں, آپ اپنے سیکریٹریٹ کے اے بلاک, بی بلاک, سی بلاک, یہاں پہ جائیں, آپ ان ایجنسیز کے دفاتر میں جائیں, باقی جگہوں میں جائیں, اور وہاں پہ آپ چیک کریں کہ وائرنگ پوری ہے, کیا آپ کے فائر ایکسٹنگوشرز لگے ہیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ چلے جائیں فائر بریگیڈ کے اپنے دفتر میں چلے جائیں اور ادھر چیک کر لیں. یہ بہانے ہوتے ہیں, کس کو آپ یہ بتا رہے ہیں؟ خواتین و حضرات, میں آخری بات کر کے بات اپنی یہیں پہ سمیٹوں گا. پاکستان نے یا ترقی کرنی ہے تو خدارہ آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. یہاں پہ اس وقت پاکستان کی عوام کا مسئلہ ہے مہنگائی. انشاءاللہ تعالیٰ 5 تاریخ کو ہم لوگوں کا بہترین جلسہ ہوگا سوابی کے مقام پہ. ہمارے وہاں پہ میزبانان ہمارے چیف منسٹر علی امین خان گنڈا پور صاحب ہوں گے, وہاں پہ اسد کیسر صاحب ہوں گے, وہاں پہ شاہرام خان ترکئی صاحب ہوں گے, ہمارے ریجنل پریزیڈنٹ عاطف خان صاحب ہوں گے, علی محمد خان صاحب ملتان سے. یہ ہمارے سارے کے سارے وہاں پہ میزبانان ہوں گے. انشاءاللہ ہم لوگ سارے وہاں پہ ہوں گے. بہترین جلسہ ہوگا اور ہم لوگ دکھائیں گے کہ اسٹرینتھ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ذہن میں رکھیں. اور آخری بات خواتین و حضرات, اس وقت جو بجلی کے بلز کا مسئلہ ہے, جماعت اسلامی کا جو سٹینڈ ہے, جس کا ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے, اس کو بالکل اس کی ہم لوگ تائید کرتے ہیں. ان کا جائز سٹینڈ ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. مختصر باتیں ہمارے کولیگز نے کی ہیں. دیکھیں, جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے, ہم نے سنا تھا یہ محاورہ کہ اندھیر نگری چوپٹ راج, یہ اس کی ایک زندہ و جاوید مثال ہے کہ جس طرح سے ملک کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح کے ایک سیاسی جماعت کو جس طرح سے نشانے پہ رکھا ہوا ہے, جس طرح اس کے لیڈر عمران خان کو اور ان کی بیگم کو جیل میں جھوٹے مقدمات میں انہیں گرفتار کیا گیا ہے, 1 سال ہونے کو ہے. آیا
آپ اپنے ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت, اس کے سب سے مقبول ترین لیڈر, ایکس پرائم منسٹر, وہ شخص جس نے کہ ہمیشہ اس ملک کے لیے عزت سمیٹی, آپ نے اس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے, جس طرح کے مقدمات عدالتوں سے فارغ ہوتے گئے ہیں, آپ نئے کیسز ان پہ بنا رہے ہیں. یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے, اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے کہ جمہوریت کا اور سیاست کا لبادہ اڑ رکھا ہے, جس میں سر فہرست ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون, یہ دونوں وہ جماعتیں ہیں جنہوں نے کہ اپنے ذاتی مفادات, ان کی لیڈرشپ کے مفادات کو اوپر رکھا, اور عوام اور ملک کی بہبود اور خوشحالی کی جگہ انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا. جو قوانین بنائے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی ڈیسیژن کے بعد, یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ نہ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں, الیکشن کمیشن جو کہ ایک اعلی کار بنا ہوا ہے, جس طرح سے کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کی گئی ہے کل, جس سے کہ سینٹ میں بھی آنا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں, یہ اس ملک کو ایک مذاق نہ بنائیں. اس ملک کی جمہوریت یا اس ملک کے اداروں کو آپ نے ایک ایسے نہج پہ کھڑا کر دیا ہے جس میں کہ ان کی وہ مفلوج ہو چکے ہیں. اور یہ دو سیاسی جماعتیں بالخصوص جنہوں نے کہ جو کہ استعمال ہو رہے ہیں, اور صرف اس لیے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کے عوام اور اس ملک کی سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے. ان لوگوں کی ہم بھرپور مخالفت کریں گے. ہم اس اپنے سیاسی جدوجہد جو کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ایسی سیاسی جماعت نے اس کا سامنا نہیں کیا, وہ ہم کر رہے ہیں. ہمارے ایم این ایز, حاجی صاحب اور اس طرح کئی اور ایم این ایز ہیں جن کو کہ اس وقت ان کو پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کس طرح ان کی سیاسی وفاداریوں کو ہم تبدیل کریں. 41 ہیں. جب آپ اس قسم کی مینیپولیشن کریں گے تو پھر جمہوریت کو تو بند کر دیں, پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں, پھر آپ سیدھا سادہ آپ مارشل لاء لگا دیں. دیکھیں, کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جس طرح کہ وہ ہوتا تھا نا, اکبر نے اپنے زمانے میں دین الہی بنایا تھا کہ نہ وہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. جب تک یہ ملک یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا یہاں پہ فسطائیت ہے, اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا, نہ یہ ملک خوشحالی دیکھے گا, نہ یہ ملک امن دیکھے گا. جو بھی ہو رہا ہے ہمارے مختلف صوبوں میں وہ آپ سب کے سامنے ہے. جس طرح کا ایک امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے, لوگ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ملک کے لیے اچھا شگون نہیں ہے. ہماری مہنگائی سے پسی ہوئی عوام جو کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی مجبور ہو گئی ہے,